جمل التسلیم. لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا ہم پہ احمد کا حسایا ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. نور و نکہت سے لبریز اس عرس سراپا قدس کی عظیم ترین بزم پاک بعنوان عظمت اولیاء کانفرنس و عرس حضرت دیوان ولی علیہ الرحمت و رضوان کہ انتہائی پر نور اور پر سرور موقع پر منبر نور پہ جلوہ افروز مشائخ کرام علماء ذوی احترام بالخصوص سرپرست اجلاس پیکر خلوص و اخلاص حضرت علامہ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ و صدر اجلاس حضرت علامہ مولانا نور الحسن صاحب قبلہ رضوی و بالخصوص قائد اجلاس حضرت علامہ مولانا ضیاء المجتبی صاحب قبلہ
زید مجدہ. اور میرے میزبان مکرم محب گرامی برادر طریقت ناظم اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ حافظ و قاری حامد رضا صاحب قبلہ رفاقتی اشرفی، وہ جملہ علماء کرام شورا اسلام، بالخصوص دلبر شاہی صاحب قبلہ، وہ حفاظ کرام ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے، اپنے کام کو چھوڑ کر صرف امام کے لیے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر حضرت دیوان کے لیے، اس بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام. میں کافی تھکا ہوں اور اتفاق یہ ہے کہ رات بھی کافی تھک چکی ہے، پھر بھی کوشش کروں گا کہ صرف رات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے. میرے استاد زادے جو اس وقت جامعۃ الازہر شریف میں زیر تعلیم ہے، عزیز القدر محب گرامی مولانا جامی اشرفی رفاقتی سلمہ اللہ تعالی، ان کی خواہش کے مطابق ایک نعت شریف سے سلسلے کا آغاز کروں گا ارشاد. اور کیونکہ پہلی بار آیا ہوں یہاں اس چکمال کی سرزمین پر، اور آج چکمال والوں نے کیسا چکمہ دیا ہے وہ بھی دیکھ لیا. ہمیں جب رات بوڑھی تھی تو مجھ سے زیادہ جوان لوگ آ رہے تھے، اور جب جوان تھی اور جب رات کی جوانی تھوڑا سا ڈھلی اور بڑھاپے نے دستک دی تو حضرت روح الامین صاحب کا روح پرور خطاب ہوا. جب تھوڑی اور بوڑھی ہو گئی تب حضرت دلبر شاہی نے سب کا دل بھر کے جیت لیا. جب اتنی بوڑھی ہو گئی کہ رات کے چہرے پہ جھرری پڑ گئی، دیکھنے لائق نہیں رہی، تب یہ جوان مقرر بیٹھالا گیا. کم سے کم محرم کے مہینے میں تو کسی سید کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جب تھما دیا ہے یہ رات تو دعا کر دیجیے کہ اللہ اس بڑھیا رات سے میرا نباہ کروا دے، تاکہ رات بھی ڈھلتی رہے، نبی کی بات بھی چلتی رہے. اسی مہینے کی 9 تاریخ کو بھی مجھے آپ کے دیار محبت مظفرپور میں آنا تھا، دامودرپور میں، لیکن اپنی انتہائی مجبوری کے پیش نظر میں نہیں آ سکا، اور وہ مجبوری مجھے 2 مہینہ پہلے پتہ چل گئی تھی. اسی لیے میں نے اراکین جلسہ کو مطلع کر دیا کہ بھائی ابھی 2 مہینہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ انتظام کر لو. بہرحال مجھے نہ آنے کا بے حد افسوس رہا، اور اگر کوئی وہاں سے آیا ہو تو میں اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ تعالی آج جتنا ہو سکے گا، آج جتنا بچے گا وہ سون برسا چوک میں سود سمیت واپس کر دوں گا انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا پہلی بار آیا ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ سنتے کیسا. میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے لوگ سبز عمامے میں ملبوس ہیں صرف وہی جوش میں تھے، باقی تو اللہ جانے کس گوش میں تھے. اور دلبر شاہی صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے، لیکن میں اندازہ نہیں لگا پایا پھر بھی کہ آپ کیسا سنتے ہیں، اور خاص کر سن کے کیسا سمجھتے ہیں، اور سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھاتے کیسا. اسی لیے میں ایک نعت کا سہارا لے کے آگے بڑھوں گا اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ حاضری دوں گا انشاءاللہ. جیسا آپ کے سمجھنے اور سننے کا ڈھنگ ہوگا، اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا. کمیٹی کے حضرات سے میں نے کل فون کر کے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کیا کروں،
سیدنا جد الحسن والحسین مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعت پاک کو میں نے پڑھا بھی ہے یہاں کئی بار، اور اکثر فرمائش بھی لوگ کرتے ہیں۔ 2013 کے سفر عمرہ کے دوران حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بالکل مواجہ پہ جو ہم لوگوں کا آبائی گھر تھا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو مکان تھا، اب ظالموں نے اسے بھی توڑ کر، یا اچھل کے کہیے اور مچل کے کہیے اور آگے بڑھ کے کہیے، کود کے کہیے، آپ کا موڈ بنے تو کہیے، نہ بنے تو نہ کہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا سنیے کہ آس پاس والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے بھیک بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ پھر صرف یہی سامنے والے سنیں گے، آپ لوگ سوئیں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا۔ بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ سب کو مل جا، سب کو مل جا اے پناہ وہ نگر آپ کا ہے۔ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر۔ مجھے معلوم ہے کہ میں 11 بجے نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے۔ بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ مطلب توجہ کے ساتھ دیکھیے گا پہلا شعر کہ حسن جنت کا، رنگے توجہ میں کہا، حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا۔ حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا۔ حسن جنت کا حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا۔ حسن یوسف، حسن یوسف میں نظر آتا اثر حسن یوسف میں نظر آتا اثر سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے۔ بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ اور یہ شعر ایسا ہے، تیور ایسا ہے کہ دل میں اتر جائے تو ایمان کا زیور کھل جائے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا۔ کہ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے۔ بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ نعمتیں رکھ کے، نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں۔ نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں۔ نعمتیں رکھ کے نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں۔ فقہ کر کر، فقہ کر کر کے کھلائے جو وہ گھر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔
कर कर के खिलाए जो वो घर आपका है, सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है, बिक पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। और ये शेर भी बड़ा प्यारा है कि उनकी रहमत ने, तवज्जो है बिल्कुल जिंदगी के साथ, उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, उनकी रहमत ने उनकी रहमत ने संभाला है जहां वालों को, अर्श आज़म को जो थामे है वो सर आज़म को जो थामे है वो सर आपका है, सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है, बिक पाते हैं जहाँ लोग वो दर आपका है। और ये हासिल कलाम शेर है। हुजूर की जिंदगी में कई सफर आए, मगर एक सफर ऐसा है जिसको हर सफर पे नाज है, और जिस पर हर सफर को नाज है। खास तवज्जो के साथ उस सफर मेराज को जहन में रखें और शेर देखिएगा तवज्जो के साथ कि काबतुल्लाह से, ये एहसास मुझे खुदा के लिए न दिलाइए कि 2 से ऊपर मामला पहुंच चुका है। मैं सो रहा था 11 बजे, बड़ी कोशिश की नींद आ जाए, इतना आप लोग शोर मचा रहे थे, मैं सो नहीं पाया। अब असली इम्तिहान है कि इमाम हुसैन का इम्तिहान तो भूख और प्यास की शिद्दत से लिया गया, आपको सिर्फ थोड़ा सा जगह के लिया जा रहा है। वहां हुसैन का इम्तिहान था, यहाँ हुसैनियों का इम्तिहान। ऐसा इम्तिहान दे दो कि जबान से ना कहना पड़े, दिल की धड़कन बोले या हुसैन। खास तवज्जो के साथ देखिएगा शेर है कि काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन, काबतुल्लाह से चले साथ में जिब्रील अमीन, काबतुल्लाह से साथ में जिब्रील अमीन, बाद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है, सुभान अल्लाह के हुआ जो वो सफर आपका है। अब वो शेर जिसके लिए आज मैंने ये पूरे कलाम को सुनाना चाहा, पूरे हुसैनी मिजाज के साथ ये शेर सुनिएगा जिंदगी के साथ कि बद सिदरा के हुआ जो वो सफर आपका है, सबको मिल जाए पनाहे वो नगर आपका है। तवज्जो के साथ देखिएगा कि दीन के वास्ते, किराम की तवज्जो, दीन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दिन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, दिन के वास्ते दिन के वास्ते सहरा में बयाबानों में, अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर अपने कुंबे को लुटा, जबरदस्ती सुभान अल्लाह न कहो, ऐसा कहो कि यजीदियों का होश हो जाए, मजा नहीं आ रहा। एक मर्तबा पूरा मजमा कहते अपने कुंबे को लुटा दे वो जिगर
آپ کا ہے سب کو مل جائے پناہیں وہ نگر آپ کا ہے اب آئیے دعاؤں کے ساتھ آخری شعر ملاحظہ کر لیں پہلے مصرے میں ہماری عادت کیا ہے وہ سنیں ایز اے ہیومن بین انسان ہمارا طریق کیا ہے عادت کیا ہے ہابیز کیا ہے اور دوسرے مصرے میں حضور کی سیرت کیا ہے اسے ذہن میں رکھیں کوئی گالی دے تو پلٹ کے گالی دینا یہ تو عام شیوا ہے لیکن گالی سن کے مسکرا کے دعا دینا یہ سیرت محمدی کا خاص توجہ چاہوں گا کہ عقل والوں کو بھی عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال عقل والوں کو بھی عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال گالیاں سن کے دعا دے نہ ہنر آتا ہے گالیاں سن کے دعا دے نہ ہنر آتا ہے سب کو مل جائے پناہیں وہ نگر آپ کا ہے بک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں تخلص نور ہے اب جو جس معنی میں لے اس کا حسن ظن ہے یہ مقطع بھی بڑے عجیب کیفیت میں ہوا تھا بس اللہ کرے دل میں اتر جائے اور سنانے کا حق ادا ہو جائے آگے سے لے کے پیچھے تک پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا مقطع آمین کہہ دیجئے گا پہلے مشرے پر آپ کا نام ہو جائے گا میرا کام ہو جائے گا توجہ کے ساتھ تیار ہے نا دیکھیے گا زندگی کے ساتھ سب کو مل جائے پناہیں وہ نگر آپ کا ہے بک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے توجہ کہ اپنی کملی میں اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو اپنی کملی میں اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا ہے نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا ہے سب کو مل جائے پناہیں وہ نگر آپ کا ہے بک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے جی لگا کے درود پاک پڑھنے بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رات بھی کافی ہو گئی ہے بات بھی کافی ہو گئی ہے اور اب تو میرے پڑھنے کے بعد نعت بھی کافی ہو گئی اس لیے میں کسی پتلی گلی کسی اسٹریٹ لائن بالکل ارادہ نہیں آنے کا سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پھسل جاتا ہے تو بہت کچھ اچھل جاتا ہے لینے کے دینے پڑ جاتا ہے میں ذرا جلدی آیا یہ سوچ کے کہ 12 سے پہلے چانس مل جائے گا لیکن پھر خیال کیا کہ محرم کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے سیدوں کو آخر دم تک امتحان دینا ہے 12 سے پہلے کے حالات اور ہوتے ہیں بات کے اور ہوتے ہیں 12 سے پہلے منہ بند ہوتا ہے آنکھ کھلی ہوتی
12 کے بعد سسٹم بدل جاتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے۔ تو آپ منہ کھولیں مگر سونے کے لیے نہیں، نبی کی یاد میں کھونے کے لیے۔ کم سے کم ایسے ہی سبحان اللہ کہتے رہیں، انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی، موت کا شرف حاصل ہوگا۔ ترجمہ ذرا بھیا غور سے سننا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک بات کہوں، ذرا مرچ مسالے والی اجازت ہے؟ اب اتنی رات ہو گئی ہے، مرچا نہیں لگاؤں گا تب تک مزہ ہی نہیں آئے گا۔ مسالے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا دیا کرو یار۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ جب کوئی الٹا سیدھا بکے تو جھگڑا نہ کیا کرو، خالی مسکرا دیا کرو، بس ویسے ہی بدحواس ہو کے بھاگ جائے گا کہ کیسا سنی ہے، میں اس کو اتنا سنا رہا ہوں اور یہ مسکرا رہا ہے۔ خیر مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو آئیے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا۔ کہاں تیر رہا ہے؟ اپنے مستقر پر۔ میں جانتا ہوں یہ مستقر کا لفظ کئیوں کے باؤنسر ہو گیا اور اس وقت تو اچھوں کے باؤنسر ہو گیا ہوگا، اسی لیے میں ایک دم کلیئر کر دوں، سورج اپنے مستقر پر یعنی اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر تیر رہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کا مستقر آسمان ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ سورج آسمان دنیا پر تیر رہا۔ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، خالی مچھلی نہیں تیرتی، سورج بھی تیرتا ہے۔ واہ! اگر جغرافیکلی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا جو تیران ہے وہ کس انداز کا ہے۔ وہ تیران تو والا کہ سب سے پہلے سورج نکلتا ہے فیجی میں، which is the eastern part of the world۔ اچھا آپ لوگوں کو انگریزی آتی ہے؟ ایک ہی دو کو آتی ہے۔ اصل میں انگریزی میں خطاب سن رہا تھا تو میں سمجھا کیا سب کو آتی ہے۔ خیر اگر کچھ ہندی نہیں سمجھ میں آئی تو انگریزی بھی بول لوں گا، پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ فیجی، یہ جو آسٹریلیا ہے اس کے پیچھے نیوزی لینڈ، اس کے پیچھے فیجی، اس کے بعد دنیا ختم، خالی پانی پانی۔ مخدوم پاک کی شان دیکھو کہ ان کا سلسلہ اشرفیہ فیجی میں بھی اس کا جھنڈا لہرا رہا۔ خود میرے والد گرامی 2 بار جا چکے، اس سال مجھے بھی جانا تھا، نہیں جا سکا، معذرت کر لی۔ سب سے پہلے سورج فیجی میں نکلتا، اس کے بعد وہاں سے چلتا ہے تو نیوزی لینڈ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو جغرافی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی توجہ۔ پھر وہاں سے چلتا ہے تو آسٹریلیا، تسمانیہ، کوئنس لینڈ کے اوپر آتا ہے۔ فلکیات کے اسٹوڈنٹس کی بھی توجہ چاہوں گا۔ پھر وہاں سے چلتے 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 یہ سماترا، جکارتا، انڈونیشیا، ملیشیا، کوالالمپور، تھائی لینڈ، ہوتے ہوتے بھوٹان اور ہوتے ہوتے بنگلہ دیش کے بعد پھر ہمارے گڑراجیہ بھارت کے آسمان پہ آتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے بولو یار، تھوڑا سا منہ کھولو۔ مجھے تو کمیٹی والوں نے کہا حضرت صرف 10 منٹ بولنا ہے، لیکن دیکھنا ہے کب تک آپ بولواتے ہیں۔ توجہ چاہیے۔ بھارت کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے سورج، پاکستان جاتا ہے، پھر وہاں سے افغانستان، پھر ازبیکستان، قزاقستان، ادھر جتنے بھی تان ہیں سب پہ تنا رہتا ہے۔ واہ 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 واہ! پھر وہاں سے چل کے عرب اور عربستان پار کر کے پھر یورپ میں جاتا ہے، پھر پورا اٹلانٹک اوشین پار کرتے 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 سب سے آخر میں امریکہ میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ اور سوچو کتنا بدقسمت ملک ہے
کہ سورج نے بھی پہلے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا. واہ واہ، ایسا پرگتیشیل کنٹری ہے کہ سب سے آخر میں سورج وہاں جا رہا ہے. یہی سورج کا گھومنا اس بات کا غماز بن گیا کہ ہر جگہ کی ٹائمنگ الگ الگ. ابھی یہاں جو ہے وہ مڈ نائٹ سے بھی اوپر کا معاملہ ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ اس وقت فیجی میں سورج اپنے شباب پہ نکل چکا ہوگا. ایک دم چاشت کا وقت ہوگا. اسی وقت، ٹھیک اسی وقت کوئنس لینڈ وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سورج ابھی نکلا ہوگا. اسی وقت جکارتا، سماترا وغیرہ میں فجر کا ٹائم ہوگا. ٹھیک اسی وقت، توجہ چاہوں گا، تیار رہیے گا، بالکل بالکل زندگی کے ساتھ. ٹھیک اسی وقت انڈونیشیا سے آگے بڑھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہاں پر جو ہے اس وقت بالکل شفق یا کہہ لیجیے کہ ایک اسفار کی کیفیت ہوئی ہوگی، صبح صادق نکلا ہوگا. ٹھیک اسی وقت کہیں عشاء کا وقت ہے، کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے. انگلینڈ میں اس وقت میں سمجھتا ہوں مغرب کا وقت ہے. اسی وقت افغانستان وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ 12 بج چکا ہو، 12:30 1 بج گیا ہوگا، سعودیہ وغیرہ. لیکن یورپ پار کر کے امریکہ پہنچیے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں وہاں ظہر کا وقت ہے. امریکہ میں کون سا وقت ہے اس وقت؟ اب توجہ چاہوں گا جملہ کہ سورج گھوم گھوم کے ہر جگہ کا وقت بدل رہا ہے. کہیں دھوپ کہیں چھاؤں. توجہ چاہوں گا، کہیں تیزی سے نکلا ہے، کہیں سورج کو زوال ہو رہا ہے، کہیں زحوہ کبرا ہے، کہیں نصف النہار ہے، کہیں پر وقت کراہت ہے، کہیں ڈوب رہا ہے، کہیں نکل رہا ہے. سمجھ میں آگئے؟ یعنی 24/7 اللہ کرے بات سمجھ میں آ گیا. اراؤنڈ دا کلاک، کنٹینیوسلی، لگاتار 24/7 ٹائمنگ بدل رہی. اسی لیے ہر جگہ نماز کا وقت بھی الگ ہے. اسی وقت کہیں کوئی فجر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی ظہر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی عصر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی مغرب پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی عشاء ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. اسی وقت کہیں کوئی رکوع میں ہے، کہیں کوئی سجدے میں ہے، کہیں کوئی قیام میں ہے، کہیں کوئی قعدے میں ہے، کہیں کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کہیں کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے. سبحان. اسی وقت کہیں کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی واجب پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے. ٹھیک اسی وقت کہیں کوئی ذکر کر رہا ہے، کہیں کوئی اذان. یعنی 24 گھنٹہ لگاتار نماز جاری ہے. جو کہوں گا لگاتار نماز. رب سے کم یہی سوچ کے نماز پڑھو کہ سجدہ تم کرو گے، ٹھنڈک مصطفیٰ کی آپ کو ملے گی. رکوع تم کرو گے، ٹھنڈک مصطفیٰ کی آپ کو ملے گی. قیام تم کرو گے، ٹھنڈک مصطفیٰ کی آپ کو ملے گی. رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس ارادے سے تو نے نماز شروع کر دی تو قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں سوئمنگ کریں گے، آنکھوں میں جلن ہوگی، لیکن تیری آنکھ کو ٹھنڈک ملتی رہے. اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں بچہ چپ ہے، چچا بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رہے. خیر یہ سمجھداری اور وفاداری کی بات ہے. تو سورج اپنے مستقر کرتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، تھوڑا سا تم بولو تھوڑا میں بولوں، تبھی رات بھی ڈھلے گی، تبھی بات بھی چلے گی. ایمانداری سے بتانا، کبھی آپ نے آسمان پہ سورج اور تارے ایک ساتھ دیکھیں؟ ابھی تو تارا دکھ جائے گا اگر بادل نہ. سورج چھپتا، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں توجہ چاہوں گا، سورج جیسے جیسے چھپتا جاتا ہے تارا دکھتا جاتا ہے. جیسے جیسے سورج نکلتا جاتا ہے تارا چھپتا جاتا ہے. یعنی سورج کے سامنے تارے نہیں دکھتے. تارے کبھی دکھتے ہیں جب سورج چھپ جائے.
اور سورج کا چھپنا یہ بتا رہا ہے کہ سورج بھی صرف چھپتا ہے، مٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ اب آؤ عربی شاعر کو سنو، کہتا کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبدو منہن کوکب۔ ارے تو ایک سورج کے مانند اور تمام بادشاہ تارے ہیں، جب تو چمکتا ہے تو تارے چھپے رہتے ہیں۔ مطلب صاف ہے کہ یہ سورج اگر تاروں کو چمکانا ہے تو تیرا چھپنا ضروری ہے، اگر تو چمکتا رہے گا تو سارے ستارے چھپے رہیں گے، اس لیے چھپ جا تاکہ تارے نظر آ جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سورج کوئی اور نہیں، وہی سورج ہے جسے قرآن نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اے محبوب آپ شمس نبوت ہو، جب تک آپ چمکتے رہو گے ابو بکر کی صداقت چھپی رہے گی، عمر کی عدالت چھپی رہے گی، عثمان کی سخاوت چھپی رہے گی، علی کی کرامت چھپی رہے گی، حسن کی امامت چھپی رہے گی۔ اس لیے مصطفیٰ توجہ، مٹنا نہیں ہے، مٹنا نہیں ہے، صرف چھپنا ہے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے صرف چھپ جاؤ تاکہ ابو بکر کی صداقت چمک جائے، عمر کی عدالت چمک جائے، عثمان کی سخاوت چمک جائے، علی کی کرامت چمک جائے۔ ارے ایسا چھپو کہ حسن کی امامت چمک جائے اور حسین کی شہادت چمک جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، شہزادہ غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان وہ سورج تو آسمان پر چمک رہا ہے، مگر اے زمین تیری قسمت کو سلام۔ سبحان اللہ، یہ ایسا سورج ہے جو گنبد خضرا کی شکل میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں اور انہی سے لے کر کے تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں، یہاں تک کہ ملا علی قاری ہوں یا پھر مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے کیا بات کہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے وہ آپ کے حوالے کر کے سیدھے اللہ کے حوالے ہو جاؤں، کیونکہ وقت بالکل سننا سنانے کا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں کہ توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا جو حضور کا جہاں پر مرکز پر انوار ہے، اس کے نیچے کی جو زمین ہے جو سرکار کے مرکز پر انوار کو گھیرے ہوئے، وہ زمین کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، زور سے بولو، کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کعبے کا کعبہ دیکھو۔ توجہ چاہوں گا، آگے فرماتے ہیں اور وہ مٹی جو جس سے حضور کی مرکز پاک بنی، مزار پاک، ذریعہ مبارک، یعنی جو قبر کی مٹی ہے جو قبر پر چکی ہوئی ہے، وہ تو ساتوں آسمان سے افضل ہے۔ واہ، توجہ چاہوں گا، ایک لمحے کے لیے گھڑی میں دیکھو، بالکل یہ سہانی گھڑی دیکھو، توجہ چاہوں گا، یہ سہانی گھڑی دیکھو، ساتوں آسمان سے افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مٹی کا وہ حصہ، وہ ذرہ جو حضور کے جسم پاک سے مس ہے، حضور کے جسم مبارک سے جو ٹچ ہے، ارے وہ ذرہ وہ تو عرش الہی سے افضل۔ سبحان اللہ، عرش الہی سے افضل۔ واہ واہ، گویا ہم سر اٹھا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی بلندی کے ترانے پڑھ رہے ہیں، مگر آسمان جھک جھک کر زمین کو سلام کر رہا اور زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے زمین تیری قسمت کو سلام، ہمیں تو معراج کی رات ایک لمحے کی میزبانی ملی، ارے تجھے تو قیامت تک کی میزبانی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ سورج ہے، نجف تارا، مدینہ اگر سورج ہے تو کربلا ہے تارا، مدینہ اگر سورج ہے تو غوث اعظم کا روضہ اس سے چمک پانے والا تارا،
مدینہ اگر سورج تو غریب نواز کا گنبد بیضا تارا ہے، مدینہ اگر سورج تو آقائے مارہرہ کا گنبد ایک تارا ہے، گنبد خضرا اگر سورج تو میرے مخدوم کا گنبد ایک تارا ہے۔ ارے وہ اور ہے جو اس چمک سے دور رہ کر بدعقیدگی کے دلدل میں پھنس گئے، ہم تو اس چمک کو دیکھ دیکھ کر خود اتنا چمکتے ہیں کہ تبھی تو چمک چمک کر ہمارے چمکتے ہوئے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے چمک چمک کر پوری مستی میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سورج اپنے مستقر پر پہلا، یعنی فیض سورج ہی دے رہا، ستارے اس کا صرف ایک ریفلیکشن ہے، اور ریفلیکشن کا ایکشن ایسا ہے کہ نہ ابو بکر کی کوئی مثال نہ جناب عمر کی کوئی مثال۔ سبحان اللہ۔ آج ریفلیکشن کو دیکھ کر کے لوگ سورج کے ایکشن کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب تارے کی طلعت کا یہ حال ہے تو پھر سورج کی چمک کا حال کیا ہوگا۔ آپ ذرا خیال کریں کہ کس انداز سے چمکایا، کسی کو پاس بلا کے چمکایا میرے مصطفیٰ نے، کسی کو نظروں سے پلا کے چمکایا میرے آقا نے، کسی کو اپنی مجلس میں بٹھا کے چمکایا تو کسی کو گود میں اٹھا کے چمکایا۔ حسینیوں، ہم اس حسین کا ذکر کرنے بیٹھے جو صرف آسمان ہی کا تارا نہیں، مصطفیٰ کا کی آنکھوں کا تارا، سبحان اللہ، فاطمہ کا راج دلارا۔ ارے یہ پرجا لو، پرجا تنتر، امام حسین کی شہنشاہی کو کیا جانا، خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے پھول، سرتابہ قدم آلے رسول، خواجہ معین الدین حسن سنجری نے چمک چمک کے کہا کہ اے میری چمک کو سلام کرنے والوں، تم مجھے شاہ کہتے ہو، میں حسین کو شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپنا ہست حسین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک چمک کا اثر نہیں آتا، وفاداری کا نغمہ نہیں ہوتا۔ واہ، کچھ تارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم بینگ ہوتے ہیں، ٹائم بینگ یعنی ایک یگ تک چمکتے ہیں، پھر ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے یا کہیں اور چمکنے لگتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں یا خود اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں۔ یہ دھرو تارا ہے، آج یہ چمکے گا، منگل کو دکھے گا تو سنیچر کو کہیں اور تو فلاں دن کہیں اور۔ ایک تارے کا مزاج تو یہ، اور ایک تارا ایسا ہوتا ہے جو ابدالآباد تک ایک جگہ چمکتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سورج سے ایسا کنیکشن ہے کہ جب سورج چھپے گا تب وہ دکھے گا، جب چھپے گا تب وہ دکھے گا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ حق دل والے کے دل میں اتر گیا، جب سورج چھپے گا تب اس کا جلوہ بولیے زور سے دکھے گا، اور ایسا دکھے گا کہ کبھی مٹے گا ہی نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ مٹنے والے جو تارے ہیں، انہی کو قرآن نے کہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں اور جنہیں مردہ نہ کہا جائے۔ سنتے آ رہے ہو اس آیت کو، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے، زور سے بولو، don't call them مردہ، they are still alive۔ ابھی انگریزی بولنے لگوں گا تو پریشان ہو جائیں گے۔ مردہ نہ کہو، اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ ادب کے خلاف ہے، کہنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے نہیں۔ بل احیاء، اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ،
علماء جانتے ہیں یہ بل استدراک کے لیے ہے، وہم ناشی کو دور کرتا ہے، اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ ہمیں ان کی زندگی کا شعور کیوں نہیں ہے؟ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آؤ حضور کی سیرت کو دیکھیں۔ توجہ چاہوں گا علماء، زیادہ گردن نہ گھمانی پڑے۔ 40 سال زندگی ہو گئی سرکار کی، جبل ابی قبیس فاران کی چوٹی پہ مصطفیٰ کھڑے ہیں، اور سامنے معلوم ہے کون؟ بڑے بڑے آتنکوادی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی۔ یہ میں آتنکوادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1000 ابو بکر بغدادی کو پوچھ کے اگر چٹنی بناؤ تو ایک ابو جہل پیدا ہوگا۔ اتنا بڑا دہشت گرد تھا آتنکوادی۔ سرکار اعلان نبوت فرمانا ہے، اپنی قوم سے کہا یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ سب نے کہا بہت اچھا وچار ہے، ہم آپ سے زیادہ کسی پہ بھروسہ کرتے ہی نہیں۔ کافروں نے کیا کہا؟ ہم آپ سے زیادہ کسی پہ کرتے ہی نہیں۔ حضور نے کہا کیا میں کبھی جھوٹ بول سکتا ہوں؟ حاشا اللہ۔ سب نے کہا آج تک تو سنا نہیں، اب کیا بولو گے؟ ارے ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، ستیہ وادی سمجھتے ہیں۔ کتنا سچا سمجھتے ہو؟ سب نے ایک سر میں کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم اگر آپ کو سچا نہ سمجھتے تو اپنا مال آپ کے حوالے نہ کرتے، ہم اپنی بیوی کو بھی اپنا مال نہیں دیتے کہ کہیں میکے میں پاس نہ کر دیں۔ ابھی زمانہ خراب ہے، آپ کو دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ جو لیتے ہو وہی لوٹاتے ہو۔ ہم مان سکتے ہیں کہ سورج پشچم سے نکل گیا، مگر یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ آمینہ کے لال نے کبھی جھوٹ بولا۔ اب ذرا خیال کریں، یہ کافروں کا خیال۔ پھر بھی حضور نے ایک اور ایگزام لیا۔ اچھا یہ بتاؤ جس چوٹی پہ میں کھڑا ہوں، اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک سینا، آکرمن کاری سینا مکے کی طرف بڑھ رہی ہے، یقین کر لو گے؟ یقین جانو، سب نے کہا اگر آپ بولو گے تو ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کبھی جھوٹ، زور سے بولو، حضور کو کتنا اطمینان ہو گیا ہوگا کہ یہ قوم کبھی مجھے جھٹلائے گی نہیں۔ موقع بھی تھا، ماحول بھی تھا، اور دستور انبیاء بھی۔ میرے سچے نبی نے اپنے سچے خدا کا سچا پیغام اپنی قوم کو دیا اور کہا اے لوگوں، جب تم مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو تو کیوں نہیں کہہ دیتے لا الہ الا اللہ؟ ارے کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ تو چکمال والو توجہ، وہ قوم جو نبی کی عدالت کی قسمیں کھاتی تھی، وہ قوم جو نبی کی سچائی کے ترانے سناتی تھی، وہ قوم جو نبی کی سچائی کے نغمے پڑھتی تھی، وہ قوم جو نبی کو صادق کہتی تھی، صادق الامین کہتی تھی، سچا کہتی تھی، محبوب کہتی تھی، ایماندار کہتی تھی، دیانتدار کہتی تھی، وہی قوم میرے نبی کو معاذ اللہ جھٹلانے لگی۔ ایک ہی سر میں سب نے کہا اب تک تو تو نے جھوٹ نہیں بولا، مگر معاذ اللہ اب بول رہے ہو۔ ہم لات و منات، عزا اور حبل کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے باپ دادا کا دھرم پریورتن نہیں کریں گے، ہم دھرمانترن نہیں کریں گے، ہم جن کی پوجا کرتے آئے ہیں انہی کی کریں گے۔ معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے، حضور کو معاذ اللہ جھوٹا بولنے لگے۔ جو کل صادق بولتے تھے وہ کاذب کہنے لگے، جو کل امین کہتے تھے وہ مجنون کہنے لگے، جو کل سچا کہتے تھے وہ شاعر کہنے لگے، کاہن کہنے لگے۔ کسی نے جادوگر کہا حضور کو، کسی نے جوتشی کہا حضور کو، کسی نے کوی اور شاعر کہا حضور کو۔ جس کے منہ میں جو آیا پکتا رہا، توجہ چاہوں گا، پکتا رہا۔ حضور کا قلب یاسین بالکل زخمی ہو چکا تھا، کبیدہ خاطری تھی، آنکھیں اشکبار، من ہی من میں، توجہ چاہوں گا دیکھیے گا، من ہی من میں حضور یہ سوچ رہے کہ اللہ یہ کیا،
تو نے ملیالہ میں جو امت دکھائی تھی وہ تو بہت بڑی تھی. یہ تو اس شہر کا ریزلٹ ہے جہاں تیرا محبوب پیدا ہوا. ابھی یہاں لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں. اے اللہ بھی سفر لمبا. حضور نے اصرار بڑھا دیا, کافروں نے انکار بڑھا دیا, ادھر اصرار ادھر انکار. اسی اصرار اور انکار کے بیچ میں دائرے سدرہ جبریل امین آیت لے کر آ گئے. عرض کیا اے محبوب آپ روئیں مت روئیے, ان کا فیصلہ رب نے کر دیا. آیت نازل کر دی کہ انکا لا تسمع الموتا. اے محبوب یہ مردے ہیں, مردے آپ کی نہیں سنیں. کیا کہا؟ زور سے بولو یار. 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے جیسے بول رہے تھے بول کے بتاؤ نا یار, تاکہ لگے کہ سنی کبھی تھکتا ہی نہیں ہے. ان کی پرواہ نہ کرے محبوب, یہ مردے ہیں. کیا ہے؟ اور زور سے بولو کیا ہے؟ مردے بھی سن لیں کیا ہے. اب توجہ چاہوں گا اگلے جملے پر. یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے. They are completely dead people. They will never ever listen to you. یہ آپ کی نہیں سنیں گے. عزیزان ملت, چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا. کھاتے پیتے ابو لہب کو قرآن نے کیا کہا؟ زور سے بولو. مردہ کہا. عتبہ شیبہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سوتے عکاس جا رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. امیہ بن خلف مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. ادھر چلتے پھرتوں کو قرآن نے مردہ کہا. اور ادھر نبی کے چچا جان غزوہ احد امیر حمزہ سینے پر تیر چبھ چکا ہے, جسم گھوڑے سے نیچے گر چکا ہے. روح امیر حمزہ قفس عنصری سے پرواز کر چکی, دانتوں سے کلیجہ چبایا جا چکا ہے. سب نے سمجھ لیا کہ nothing more. امیر حمزہ اب نہیں ہے. برگ و ثمر نے سمجھا کہ مردہ ہے, شمس و قمر نے سمجھا کہ مردہ ہے, خشک و تر نے سمجھا کہ مردہ ہے, جن و بشر نے سمجھا کہ مردہ ہے, سبھی نے سمجھا کہ مردہ ہے. مگر کوئی کہتا کہ یہ مردہ ہے. قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ. آپ پھر ذہن کو وہیں لائیں, ذہن کو وہیں لائیں کہ چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا. خاک اور خون کے بیچ میں امیر حمزہ ہے, قرآن نے انہیں زندہ کہا. شام کے تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھائے, قرآن کہے یہ مردہ. اور کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید خاک اور خون کے بیچ میں لیٹا ہے, قرآن کہے یہ زندہ ہے. یہ اللہ راز کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کی روح نکالنے وہ مردہ. ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں تو یہی سسٹم ہے, آپ کا بھی یہی ہے نا. جس کی روح نہ نکالے وہ زندہ, جس کی نکالنے وہ مردہ. اور یہاں حسین کی روح نکل گئی مگر وہ زندہ, یزید کی نہیں نکلی مگر وہ مردہ. اے اللہ راز کیا ہے؟ تو آواز آئی, رہنمائی ہوئی, کہاں سن زندگی. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں ہے, بلکہ سچائی یہ ہے کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت. نعرہ تکبیر, نعرہ غداری کا نام, زور سے بولو, جلسے کی موت نہ ہو, صرف بس بات کی. کیا کہا میں نے؟ غداری کا نام موت ہے. اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہو. یہی وجہ کہ نبی کی, دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں, نبی کی غداری نے یزید کو جینے نہیں دیا اور نبی کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا. ہاں
ہر گھر میں حسین، واہ 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 ہر دل میں حسین، ہر جا میں حسین، ہر شہر میں حسین، ارے پتی پتی میں حسین، بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین، واہ 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 ہر جگہ حسین۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو وفادار ہے وہ ایسے نہ، تو جو وفادار وہ زندہ، جو غدار وہ مردہ۔ اب زندگی موت کا فیصلہ دیکھ کیسا رب نے کیا۔ ابو بکر نبی کے وفادار ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ عمر نبی کے وفادار ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ عثمان نبی کے وفادار ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ علی نبی کے وفادار ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حسن نبی کے وفادار ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حسین نبی کے وفادار ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ زین العابدین وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ محمد باقر وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ جعفر صادق وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ موسیٰ الکاظم وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ علی ابن موسیٰ الرضا وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ امام جواد وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ امام ہادی وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حسن العسکری وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ارے نقشبندیوں، بہاؤالدین زکریا وفادار، قبر میں زندہ ہے۔ سہروردیوں، شیخ عمر شہاب الدین وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور بھارت کے غریب چشتیوں، خواجہ معین وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ واہ 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 ہر ہر ولی وفادار، ہر ولی وفادار میں ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں انہیں ہمارا پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، کھان پان نہیں چاہیے، ہماری دکان نہیں چاہیے، ہمارا کھیت کھلیان نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، انہیں ثواب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ثواب۔ ان کی پسند کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ بریانی بنایا، پکایا، غریبوں کو کھلایا، ثواب کو اکٹھا کیا اور ایصال ثواب کر دیا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کر دیا۔ ادھر یہ ثواب ان کو ملا، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ یہی کہیں گے، ارے واہ، اسے میری پسند معلوم، مجھے صرف ثواب چاہیے، اس نے صرف ثواب دیا۔ اے میرے مرید گھبرا مت، جب تو میری پسند جانتا ہے تو میں بھی تیری ضرورت جانتا ہوں۔ تیرا کاروبار نہیں چل رہا ہے نا، تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے نا، تو پریشان حال ہے نا، تیرا لڑکا لائق نہیں ہے نا، قرض کے بوجھ میں دبا ہے نا، ارے گھبرا مت، جب تو زمین پر رہ کر مجھے ثواب بھیج سکتا ہے تو میں زندہ رہ کر تیری ضرورت بھی پوری کر سکتا ہوں۔ کیونکہ لین دین زندوں میں ہوتا ہے، اور مردوں کا حال نہ پوچھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے، بالکل خالی رہ گیا۔ وہ زندہ پوری شان زندگی کی طرح، جس کی شروعات، جس کا جھنڈا امام حسین نے اٹھایا۔ کل تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل اور جوان رات میں صرف حسین 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 حسینی ہوگا۔ آج سے اتنا بتا دوں کہ کس ناز سے پرورش ہوئی تھی امام حسین، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو تارا عبدالآباد تک زندہ ہے، درخشندہ ہے، چمک رہا ہے، اس کی اس حسینی چمک کے پیچھے راز کیا؟ کون حسن حسین؟ کون حسن حسین؟ حضور کبھی گود میں لے کے چلتے تھے تو کبھی کاندھے پہ بٹھاتے تھے۔ ایک دن اصحاب صفہ کے چبوتر پہ بیٹھے اصحاب، نظر پڑی حضور کے کاندھے پہ حسن حسین ہے۔ عرض کیا کتنی پیاری سواری، کیا کہا؟ حضور نے کہا سواری دیکھ رہے ہو؟ ارے سوار بھی تو دیکھو، ایسا سوار لیا میری سواری حاضر۔ کبھی چومے کبھی سونگھے۔ صحابی نے عرض کیا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے آپ کی اولاد، مگر آپ سونگ رہے؟ سونگا تو پھول ہو جاتا ہے۔ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، سونگا پھول ہی ہو جاتا ہے۔ حسن حسین جنتی پھول ہے،
جب مجھے جنت کی خوشبو لینا ہوتا ہے میں انہیں سونگھ لیتا ہوں۔ آپ ذرا خیال کریں کہ کبھی تھپڑیاں دے کے سلانا، کبھی تو ایسا کہ امام حسن کھیلتے کھیلتے آ گئے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ کوئی امام ایسا دیکھا ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ دے اور بیٹا آ جائے تو ممبر سے اتر کے بیٹے کو گود میں لے لے اور خطبہ دے؟ میرے حضور نے حسنین کے لیے کیا، اترے، حسن کو گود میں لیا اور خطبہ دینے لگے، اور دیتے دیتے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ یہ دو مسلمان فرقوں کے بیچ میں صلح کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا، اور ایسی صلح کرا دی کہ امت کو عظیم فتنے سے بچا دیا۔ تبھی تو ہم حسنی حسینی سنی ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ہاں، کچھ لوگ آج کل بلواتے ہیں آپ سے ہم حسینی سنی۔ میں اپنا تطفل پیش کروں، ہم حسینی سنی نہیں، ہم حسنی حسینی سنی۔ کیا ہے؟ ہاں، دونوں، کیونکہ لکھنؤ میں ہر ٹائپ کے سنی ملیں گے۔ ایک ایسے ہیں جو اسی کالا کپڑا پہن لیں گے اور سینہ پیٹیں گے اور پوچھو آپ کیا؟ ہم حسینی۔ اور ذرا سا ندی کے اس پار چلے جاؤ، آپ کون؟ ہم حسنی، ابو الحسن ندوی الحسنی، رابع ندوی الحسنی، سلمان ندوی الحسنی، ہم حسنی ہیں، یہ حسینی ہیں۔ ارے سنیوں اپنی قسمت دیکھو، ہم حسنی بھی ہیں حسینی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک جملہ اچانک آ گیا، عرض کر دوں، ہم، توجہ چاہوں گا، ہم ایسے حسنی حسینی سنی کہ نہ امام حسن کو چھوڑنے کو تیار، نہ امام حسین کو چھوڑنے کو تیار، ایسے حسنی حسینی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ ہم ایسے حسنی حسینی، نہ حسن کو چھوڑنے کو تیار نہ حسین کو چھوڑنے کو تیار۔ تبھی جنتی نوجوانوں کا سردار صرف ایک کو نہیں، حسن حسین دونوں کو بنایا۔ چمکتے تارے۔ آخری ایگزامپل آپ کے حوالے کر کے بات کو فنش کر رہا ہوں، اور اسے سینے میں رکھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سونا، تاکہ مغرب کے بعد جب سون برسا آنا تو پھر صرف میں برسوں اور آپ سنتے ہیں پوری زندگی کے ساتھ۔ کس شان سے پرورش ہوئی، حسن حسین کی صرف پرورش کا پہلو دیکھیں۔ واقعہ بچپن سے لے کے 55 تک نہ جانے کتنے چچا لوگ ہیں جو سنتے آئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے رہو۔ حسن حسین، فطری بات ہے یار، عید کے دن سب کو نیا کپڑا پہننے کا ذوق ہوتا ہے اور شوق بھی ہوتا ہے۔ سب چاہتے کہ اچھا اچھا کپڑا پہنے باہر کھیل رہے تھے، دیکھا مدینے کے بچوں نے اچھے اچھے کپڑے سلائے، آئے اپنی ماں سے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں؟ ماں نے کہا بچوں ہمارے پاس کپڑے کہاں ہو تب نہ دے۔ آپ ذرا خیال کرو، جن حسن حسین کا جھولا بچپن میں جبریل جھولاتے ہیں، جن حسن حسین کی تحریر کا فیصلہ مصطفیٰ جان رحمت بھی نہیں رب ذوالجلال فرمائے، ان حسن حسین کے پاس جنتی کپڑے بھی نہیں، کوئی کپڑے نہیں کہ عید کے دن پہن سکے۔ ضد کرنے لگے، بچپن ہے، اماں کپڑے دلاؤ، اماں کپڑے دلاؤ، اماں کپڑے دلاؤ۔ نہیں بچوں کپڑے کہاں سے لائے؟ 4-5 دن سے فاقہ ہے، یہ دیکھ میرے کپڑے میں کتنے پیوند لگے ہیں، جب میرے پاس خود نہیں، خاتون جنت کے پاس نہیں تو کہاں سے لائے؟ رات زیادہ ہو گئی، بچوں نے ضد نہیں چھوڑی، صرف بچوں کو سلانے کے لیے ماں فاطمہ بطول نے کہہ دیا اے میرے جگر کے ٹکڑوں سو جاؤ، انشاءاللہ کل صبح کپڑے آ جائیں۔ صرف اتنا کہا تھا، بچے سو گئے۔ کیوں سو گئے؟ ضد کرنے والے بچے ایک جملہ سن کے سو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میری ماں فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ جانتے تھے
کہہ دیا مانے تو آئیں گے. ادھر بچے سو گئے, ادھر سیدہ نے تو مصلی دعا بچھا دیا, اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا, عرض کیا میرے مولا تو نے دیکھا تیری فاطمہ نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا, تو میرا حال جانتا, میں کہاں سے کپڑے لاؤں گی, کل ان کی آنکھ جب کھلے گی اور کپڑے نہیں ہوں گے تو یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ جیسی دوسری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں معاذ اللہ میری ماں بھی جھوٹ بولتی ہے. بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا, اور اگر بچوں کا دل ٹوٹا تو میرا بھی ٹوٹے گا, تیرے محبوب کا دل بھی ٹوٹ جائے گا. اے اللہ میں نہیں جانتی کپڑے کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, کون لائے گا, میری عزت تیرے دست قدرت میں ہے مولا, اپنی فاطمہ کی عزت کو بچا لے. وہ فاطمہ, اس فاطمہ کی عزت کو بچا جس کے لیے تیرے محبوب نے کہا کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا لوگ اپنے پسینے میں نہائیں گے, گرمی ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی, سب بغیر لباس کے ہوں گے. اسی قیامت خیز ماحول پہ ایک قیامت ہوگی, ایک ندا دینے والا ندا دے گا جب 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک سواری نکلے گی اور آواز دینے والا کہے گا یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول. اے محشر والو اپنی نظر کو جھکا لو, سروں کو نیچا کر لو, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزر رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے اللہ جس کی عزت کو تو نے محشر میں چمکانے کا وعدہ کیا, آج وہ بندی, وہ تیری بندی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہے اپنے بچوں کے لیے. مولا کہیں سے کپڑے دلا دے. یہ کہتے کہتے فاطمہ سجدے میں, رات کا تیسرا پہر ہے, صبح صادق سے پہلے دروازے پہ ایک دستک ہوتی. جناب سیدہ اندر سے کہتی کون, باہر سے آواز آئی کھولو بیٹا میں تیرا بابا. دروازہ کھولا تو مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. راوی بیان کرتے ہیں کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبل یدہ ثم اجلسها على مکانہ. ہم اپنے بڑے کی دستبوسی کرتے ہیں, فاطمہ کی شان کو سلام. حضور نے اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما, سبحان اللہ. جہاں روز خود بیٹھتے تھے وہاں جناب سیدہ کو بیٹھالا اور بیٹھال کے کہا اے بیٹی ماذا طلبت البارحہ, کل رات تو نے اپنے مولا سے کیا مانگا؟ کہا بابا کچھ نہیں مانگا, بس کپڑے مانگے تھے حسن حسین کے. کہ سن, ادھر تو مانگ رہی تھی, ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ میرے مولا کا عرش ہل رہا تھا. اللہ توجہ چاہوں گا, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. عرش الہی ہل رہا تھا. ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک اور دستک ہوتی. دروازہ کھولنے کے لیے جناب سیدہ بڑی, حضور نے کہا بیٹی تو رک جا میں کھولوں گا. دروازہ کھولا تو ایک جھولا لیا کسی سے, دروازہ پر سرکار نے کہا جو تو نے مانگا تھا وہ آ گیا. کھولا گیا جھولا تو اس میں جنتی جوڑے نکلے, جنتی جوڑے, ایک حسن کا ایک حسین کا. توجہ چاہوں گا, حسن کا حسین کا کس شان سے پرورش ہو رہی. جناب سیدہ نے عرض کیا حضور یہ کیا کہاں سے آئے اور یہ لانے والا کون؟ کہا تجھے نہیں معلوم, یہ جنت سے اللہ نے بھیجا, اور یہ لانے والا کوئی اور نہیں روح القدس جبرائیل ہے, جبریل امین ہے. حضرت فاطمہ نے عرض کیا حضور جبریل تو فرشتہ ہے, فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی نامحرم محرم کا مسئلہ ہی نہیں, وہ تو کہیں بھی آ جاتے ہیں. وہ تو حجرہ عائشہ میں بھی وحی الہی لے کے آ جاتے. پھر حجرہ فاطمہ کو انہوں نے دستک کیوں دیا؟ بغیر کھٹکھٹائے آ سکتے تھے. اتنا کہنا تھا کہ اے امام حسین کے نام پر اپنی رات کو قربان کرنے والا عظمت کردار فاطمہ دیکھو,
حضور مسکرا کے کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے فاطمہ انسان تو انسان اللہ نے فرشتوں پر بھی حرام کر دیا ہے تیرا چہرہ دیکھنا، اللہ اکبر، تیرا چہرہ دیکھنا۔ اسے کوئی فاسق کیا سمجھے، برادر عاشق نے اسے سمجھایا۔ چنانچہ شخص سوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن مولانا حسن رضا بریلوی بھی فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ارے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی سبحان اللہ۔ کل بالکل مضمون کو ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہیں، بالکل وہی جو 8:30 پونے 9 کا اعلان، انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت میں رہوں گا۔ اور پھر یہ بھی مجھے نہیں کہنا پڑے گا کیونکہ رات ہی ایسی ہوگی کہ کہیے سبحان اللہ، اچھل کے کہیے مچل کے کہیے، بس حسین کے لیے آنا ہے تاکہ دل کا چین مل جائے، مرتے دم تک حسین مل جائے۔ مولا کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دل نوازا یا رسول اللہ، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبیلی امتی کا، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، صدقہ